نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، اصل مجلس جس کا انعقاد آئندہ کل ہونا ہے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہم تو طول میں آئے ہیں تو اب چوں کریں یا چاہ کریں، اور ان کا حسن مقدر کے فلائٹ کا وقت جلدی ہو گیا. میں کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو کوئی مفت میں پانی بھی نہیں پلاتا، وصول کرتے ہیں. اور اگر کوئی مولوی کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح وصولا جائے. لیکن یہ دینی، اصلاحی اور للہ فی اللہ محبتیں ہوئی ہیں جن کی بنیادوں پر آخرت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے جانے کا وعدہ فرمایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے سائے میں اس دن اعزاز و اکرام کے ساتھ جگہ عنایت فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ، کوئی ٹھنڈک، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. لوگ تپ رہے ہوں گے، بلبلا رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے. اس موقع پر 7 قسم کے لوگ اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے. ان میں سے فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. 2 ایسے لوگ جن کا آپس کا تعلق مادیت پرستی کی بنیاد پر، مفاد کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ تحابا فی اللہ، جن کا آپس کا تعلق اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا. اگر وہ ملیں گے بھی تو اللہ کی نسبت پر، اور بچھڑیں گے بھی تو اللہ کی نسبت پر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچھڑیں گے کا لفظ بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بھی ہجرت کرنے والے صحابہ کو شامل فرما لیا. ایک ہجرت تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی، وہ ایک الگ قسم کی ہجرت تھی، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تھی. شعائر اسلامیہ کو، فرائض شرعیہ کو اپنی زندگی میں بچا کر رکھنے کے لیے تھی، اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے تھی. لیکن ہجرت کا جو لغوی معنی ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، صحابہ نے مدینہ کو بھی چھوڑا ہے. ہاں، مستند مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف 10,000 صحابہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے. باقی کہاں چلے گئے تھے؟ باقیوں نے اجتماع علیہ وتفرقا علیہ. یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. وہ الگ ہوئے تھے ایک دوسرے سے. کوئی کوفہ گیا، کوئی بصرہ گیا، کوئی عجم کے دیار میں جا کر بسا، کوئی کہاں جا کر بسا. خود
مؤذن مسجد رسول علیہ السلام نے جو ایک لمحے کے لیے بھی مدینہ منورہ نہیں چھوڑتے تھے، انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑا۔ رئیس الفقہاء من الصحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑا۔ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ نے مدینہ منورہ چھوڑا۔ ان حضرات نے اور ان کے جیسے اور بھی لاکھوں صحابہ کرام نے مدینہ منورہ تجارت اور دھندے کی نیت سے نہیں چھوڑا تھا، یا کسب معاش کے لیے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ کسب معاد کے لیے چھوڑا تھا، اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ اچھا یہاں ایک بات سناتا چلوں، آخرت ان کی مدینہ منورہ میں رہ کر بھی بن سکتی تھی۔ ذرا خاص توجہ دیجئے، میں ایک اہم پوائنٹ کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بھی ان کی اپنی آخرت تو بن سکتی تھی، بلکہ بن رہی تھی۔ بلکہ یہ مدینہ منورہ تو وہ ہے کہ جس میں ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر مل رہا تھا، حضور کا پڑوس نصیب تھا، اور ہم علماء دیوبند کے عقیدے کے مطابق تو کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، ایسی زندہ ہستی کا پڑوس قرب و جوار حاصل اور نصیب تھا۔ یہ سارے ثوابوں کو چھوڑ کر تج کر انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، ہمارے نبی صرف مدینہ اور مکہ کے لیے یا دیار عرب کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ ہمارے نبی نے جب حجۃ الوداع میں یہ کہہ دیا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ ہے وہ پوائنٹ کہ جو حاضر ہیں وہ دور کے لوگوں تک پہنچائیں دین کو، تو انہوں نے مدینہ منورہ چھوڑا۔ میری بات یہاں سے چل رہی تھی کہ ان حضرات کا اپنے عرب وطن کو مدینہ منورہ جیسی مقدس ترین اور عظیم جگہ کو چھوڑنا اللہ کی نسبت پر تھا۔ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے آپ کا نفع متعدی بنانا چاہ رہے تھے۔ نفع کی دو قسمیں ہیں، ایک نفع لازم ہوتا ہے اور ایک نفع متعدی ہوتا ہے۔ گھبرائیے نہیں، میں سمجھا۔ نفع لازم کا معنی ایسا نفع، ایسا بینیفٹ، ایسا فائدہ جو میری ذات کی حد تک ہو، اور نفع متعدی کا معنی ایسا نفع، ایسا فائدہ جو مجھ سے بڑھ کر دوسروں تک بھی جائے۔ مسلمان اس دوسرے نفع کی خاطر دنیا میں بھیجا گیا ہے، پہلے نفع کی خاطر نہیں۔ اگر پہلا نفع مقصود ہوتا تو یہ لوگ مسجد نبوی میں کوئی اعتکاف میں بیٹھ جاتا، کوئی مراقبہ نشین ہو جاتا، کوئی خلوت گاہ بنا لیتا، کوئی مدینہ منورہ میں اپنا ٹھیا بنا لیتا، اردو میں جس کو کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے سوچا نہیں، ہمارے نبی نے جب دین کی نشر و اشاعت کی خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف فرمائی کی، تو ہم بھی دین کی نشر و اشاعت کی خاطر مدینہ منورہ چھوڑ کر دوسری جگہوں پر بھی جائیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو نفع متعدی کے قابل بنایا، بتایا اور اس کو ثابت کیا، اس لیے کہ ان کے سامنے وہ آیت تھی وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، اس سے ایک بہت عظیم سبق ملتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ
مرنے کے بعد بھی زندہ باقی اور اپنے نقوش کو پائندہ تابندہ استوار مستحکم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ لوگوں کے لیے جیو۔ اپنے لیے جیو گے تو زندگی میں ہی مر جاؤ گے، اور مرنے کے بعد تو ایسے مرو گے کہ کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسروں کے لیے جیے، مخلوق کے لیے جیے، ہاں مخلوق کے لیے جیے، اللہ کی پیدا کی ہوئی انسانیت کے نفع کی خاطر اپنی زندگی گزاری، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے نفع کی خاطر اپنی زندگی گزاری، تو دنیا میں جیتے جی بھی زندہ رہو گے، اور مرنے کے بعد بھی تمہارا نام تمہارا کام یہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ معاف کیجئے، مجھے کچھ خراب بولنے کی عادت ہے، بلکہ وہ میری